جو جہاں تک عقیدہ ہے بتا دیا، جہاں تک ضعیف روایات کی بات ہے پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور بات بھی بتا دوں، پہلے بھی بتایا ہے، شاید آپ بھول گئے ہوں، پھر بتایا دیتا ہوں کہ سورۃ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر ولضالین تک مسلمان متفق نہیں ہے، شیعہ کو چھوڑیں اس ایک طرف، خود اہل سنت دنیا متفق نہیں ہے کہ سورہ حمد کی 7 آیتوں میں بسم اللہ بھی شامل ہے یا نہیں۔ کچھ کہتے ہیں شامل ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، بس جو کہتے ہیں شامل ہے انہوں نے اضافہ کیا ان کی نظر میں جو نفی کرتے ہیں، اور جو نفی کرتے ہیں انہوں نے کمی کی ان کی نظر میں جو اس کو شامل سمجھتے ہیں۔ آپ ایک سعودی عرب میں چھپا ہوا قرآن اٹھا کر دیکھیں اور تاج کمپنی کا پاکستان میں چھپا ہوا قرآن اٹھا کر دیکھیں، اس میں صاف بات ہوگی۔ سعودی عرب میں جو قرآن چھپا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1، میں نے ضرورت نہیں سمجھی یہاں پر وہ قرآن لانے کی، اگر ضرورت ہو تو میں لا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، سعودی بھی پاکستانی بھی۔ سعودی عرب میں چھپے ہوئے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت نمبر 1، اور پاکستان میں چھپا ہوا قرآن اہل سنت دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم گول دائرہ ہے خالی، اور آیت نمبر کون سی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین آیت نمبر 1۔ تو یہاں ایک مشکل پیدا ہو گئی۔ کیا مشکل پیدا ہوئی؟ وہ مشکل یہ پیدا ہوئی کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، وَسَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، وہ سورہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور 2 دفعہ نازل ہوا۔ تو اب 7 آیتیں پوری بھی کرنی ہے اور بسم اللہ کو شامل بھی نہیں کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو کیا کیا ہے؟ تو پاکستانی جو مطبوع قرآن مجید کے نسخے ہیں ان میں یہاں پہ آ کر ایک آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک آیت ہے چھٹی، یہ چھٹی آیت ہے سعودی عرب میں چھپے ہوئے قرآن کے حوالے سے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7ویں آیت ہے سعودی عرب کے قرآن کے مطابق، ٹھیک۔ اور پاکستان میں چھپے ہوئے قرآن میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت، صراط الذین انعمت علیہم 6ٹھی آیت، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت۔ 7 پوری ہو گئی، جیسے تیسے 7 پوری کرنا ہے، بسم اللہ شامل ہو جائے یا نہ ہو جائے، 7 ہو گئی، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے اہل سنت علماء کی نگرانی میں چھپنے والے تباہ ہونے والے قرآن مجید کی بات بتا رہا ہوں۔ اور اس سے زیادہ صراحتی بات، واضح بات، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی دونوں اہل سنت دنیا کے بڑے بزرگ ائمہ ہیں، قابل احترام ہیں۔ وہ امام مانتے ہیں، ہم اہل سنت برادران کے احترام میں ان کا بھی احترام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ائمہ ہیں، ان کے بزرگ ہیں، احترام کرنا چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ الفقہ علی المذاہب الاربعہ مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، مصر میں چھپی ہوئی ہے، کئی جلدیں ہیں، 4-5 جلدیں ہیں، جن میں فقہ احکام تمام کے تمام کوشش کی گئی ہے کہ اس میں جمع کیے جائیں چاروں ائمہ کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے۔ اب جب نماز کا ذکر آیا ہے باب صلاۃ میں سورہ حمد کے حوالے سے کہ سورہ حمد میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، یہاں پر بتایا ہے کہ امام ابو حنیفہ بسم اللہ کو جزء سورہ حمد نہیں سمجھتے، اور امام شافعی
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جزء سورہ حمد سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں، ضروری نہیں، اور امام شافعی کی نظر میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اب ہم پر فتوے لگانے سے پہلے اپنے دونوں ائمہ کے بارے میں فیصلہ کریں کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ تمہارے فتویٰ کے مطابق کہہ رہا ہوں۔